اکبر معصوم پر جب بھی خیال کیا تو میرے ذہن میں ایک عنوان آتا ہے: میرے بستر میں اذیت کی فراوانی ہے۔ دولت اذیت کی اس فراوانی میں اس نے 50-55 سال گزارے ہیں، جس میں سے کچھ نہیں تو 41 برس کی فراوانی میری بھی دیکھی بھالی ہے۔ اسی فراوانی نے پہلے اسے چلنے پھرنے سے معذور کیا، پھر پہیہ کرسی پر بٹھایا اور آخر بستر سے لگا دیا۔ بستر سے لگے لگے بھی وہ شاعری کی 2 مزید کتابیں دنیا کو دے گیا۔ ہاں، جب تک چلتا پھرتا رہا، شاعری کے ساتھ ساتھ مصوری بھی اس کے اظہار کا ایک دریچہ رہا، جس سے تازہ ہوا تو خیر کیا آتی، بس اتنا تھا کہ طبیعت کا کچھ غبار اس سے بھی نکل جاتا تھا۔ اس کی موت کے بعد نہ جانے کتنی دفعہ میں نے اس کے ساتھ بیتے وقت کو کاغذ پر انڈیلنا چاہا، مگر ہر دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک آدھ پیراگراف لکھ کر طبیعت پر جیسے بند بن جاتا ہے۔ چند روز قبل اس کی 3ری برسی پر دیکھا کہ لوگ اس کی شاعری، اس کے فوٹو اور اس کی یادوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ میں کہ معدود چند ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں اس کے ساتھ سب سے زیادہ وقت بتانے کا موقع ملا ہے۔ میرے پاس کہنے لکھنے کو بہت کچھ ہونے کے باوجود میں اب تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ پاتا۔ سوچا کہ کسی زمانے میں وہ اپنی دست نوشتہ خوبصورت بیاضیں، شاعری اور خطوط جو مجھے بھیجا کرتا تھا، ان میں سے کچھ اوراق اس پروگرام کے لیے سانجھ کروں۔ یہ امر معلوم ہے کہ اکبر کی شاعری کے پہلے مجموعے کا نام اور کہاں تک جانا ہے تھا، لیکن یہاں یہ بتانا خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ اکبر نے اپنی شاعری کے پہلے مجموعے کے لیے پانی پتھر دائرہ کا عنوان منتخب کیا تھا۔ جی ہاں، اکبر کے پہلے مسودے کا یہی عنوان تھا۔ 1984-85 میں اس نے اپنی خوبصورت خط میں اس بیاض میں اپنی پرانی شاعری لکھ رکھی تھی اور مصورانہ خطاطی سے اس کا سرورق بھی تیار کیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس پر یہ خیال طاری ہونے لگا کہ اس کی اکثر شاعری بیکار ہے۔ جب بھی وہ مجھے اپنی نئی غزلیں بھیجتا، پرانی شاعری سے بے اطمینانی کا اظہار کرتا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ سانگڑ میں تھا، بیٹھے بیٹھے مجھے اس کے تیوروں سے لگا کہ اکبر اپنی بیاض کو جلانا چاہتا ہے۔ میں نے کسی بہانے سے وہ مسودہ اس سے نکلوایا اور اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس طرح کا کوئی اور مسودہ بھی تھا جو وہ بہانے میں کہیں رکھ کے محفوظ کرتا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ چیزیں فلاں جگہ ہونی چاہیے۔ میں نے وہ فائلیں ٹٹولی، پرانی پیٹی، پرانے ڈبے ادھر ادھر کیے، بہت کوشش کی، مگر مجھے اس میں سے کوئی چیز نہیں ملی۔ اکبر کی مسودہ اور بیاض تلاش کرتے کرتے 2-3 گھنٹے کی کاہش کا حاصل وہ دل کا بوجھ اور احساس ضیاع تھا جو ایسے موقعوں پر اکثر ہوا کرتا ہے، جب نہ جانے کب کی سنبھالی چیزوں کو بعد میں تلاش کیا جائے تو وہ ملتی نہیں۔ بے شک یادیں زندہ نہیں ہوتی، بلکہ گزرے وقتوں کی چیزیں بھی زندہ وجود کی طرح ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ انہی چیزوں میں سے اس خبر نامے کے کچھ ٹکڑے نکلے جو سانگڑ سے ہمارے ایک بزرگ دوست اسماعیل احمدانی اور اسماعیل جو مصور ہیں وہ نکالتے تھے، اور اکبر اپنی خطاطی میں اس کی خبریں لکھا کرتے تھے۔ اب اس خبر نامے کو دیکھتا ہوں تو اس میں 2 دوست مرحوم ہو چکے اور پھر تیسرے اکبر بھی اب ہم میں نہیں ہے۔ بیٹھا سر پہ ہاتھ رکھے میں سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ اب میرے پاس کتنے دن پڑا رہے گا، اور پھر یہ سب سینت کے رکھنے والا بھی کب تک باقی رہے گا۔ کچھ دنوں میں یہ دونوں وقت کے کسی گمشدہ کباڑ خانے کا حصہ بن جائیں گے۔ بس اتنی ہی تو ہوتی ہے زندگی۔ کبھی کبھی طاری ہونے والی ایسی ہی کیفیات میں ذہن کے دور دراز خالی گوشوں میں فلم بن ہر کے جوڑا کی پرانی ڈھنڈار حویلی کی غلام گردشوں میں گونجتی جو اداس سی دھن بجا کرتی تھی، وہ اکبر کا خیال کر کے بھی بجتی رہی۔ اکبر کی زندگی
کسی ایسی ہی خالی حویلی کے بڑے سے دالان میں بچھے شاہ بلوطی پلنگ پر اذیتیں جھیلتے وجود کی داستان، ایک ایسا وجود جو اپنا بوجھ بھی بمشکل اٹھا پاتا تھا، مگر سوائے آخری 2-4 برسوں کے جو کسی پر بوجھ بن کے نہ جیا تھا۔ اپنی ہومیوپیتھک پریکٹس کے ذریعے وہ دوسروں میں شفا بانٹتا رہا اور حتی المقدور گھر، والدین اور بھائی بہنوں کے بوجھ میں حصہ داری بھی کرتا رہا۔ اذیتوں کی اس فراوانی میں نامرادانہ زیست کرنے والے شاعر کی شاعری کو جب ایک قاری رونے دھونے اور منہ بسورنے والے مضامین سے یکسر خالی پاتا ہے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اکبر کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اگر زیست کی کسی ادائے دل خراش کا کوئی نشان ہے بھی تو بڑے ضبط اور رکی رکی وضع احتیاط کے ساتھ۔ اس میں جیون کے دکھوں کا شکوہ ہے تو بس ہلکے سے دردیلے تبسم کے ساتھ، ورنہ عمومی طور پر اس میں کسی مغمومیت کا احساس تک نہیں۔ آج مجھے اکبر کی بیاضی تو نہیں ملی، تب بھی میرا جی چاہا کہ 2-3 برس پہلے اس کے لیے لکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جو کچھ میرے ذہن میں آیا وہ تھوڑا سا بیان کر دوں۔ اکبر سے میری پہلی ملاقات جو یاد آتی ہے وہ نہ شاعری کے حوالے سے ہے نہ ہی کسی اور حوالے سے، بلکہ 1981 میں کالج میں داخل ہوتے وقت FSC کے موضوعات منتخب کرتے ہوئے ریاضی کے مضمون کے انتخاب میں اکبر کے مشورے کا ایک فیصلہ کن کردار رہا۔ میرے یاد میں ہے کہ اکبر اپنے گھر سے نکل کر ڈاکٹر ڈاہر کی اسپتال والی گلی سے اپنی دکان کی طرف جا رہا ہے اور میں خود کو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پاتا ہوں۔ صدا کے نحیف اور منحنی جسم والا اکبر معصوم اس زمانے میں اور بھی کمزور اور دبلا تھا، قد مجھ سے کچھ نکلتا ہوا اور عجیب سی چال۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے سرکنڈے کو کپڑے پہنا دیے گئے۔ پہلی شے جو اکبر میں مجھے عجیب لگی وہ اس کی چال تھی۔ تجسس کے مارے کنکشیوں سے اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں اس وقت کینچی مارکا اسپنجی ربر کی چپل پہنے ہوئے تھے، پاؤں تو اس کے ٹھیک ہی ہیں، پھر یہ ایسے اکڑ اکڑ کے کیوں چل رہا ہے، میں نے سوچا، اور ساتھ ہی میری نظریں اس کے گھٹنوں کی طرف اٹھ گئیں۔ احساس ہوا جیسے اس کے گھٹنوں میں جوڑ نہیں، یا پاؤں سے لے کر کولے تک ٹانگوں کے بجائے 2 سیدھے بانس ہیں جنہیں وہ اٹھا اٹھا کر ترتیب سے آگے پیچھے رکھتا ہے کہ دیکھنے والے کو کچھ عجیب سے لگے، لیکن اس کے لیے جیسے یہ سب نارمل ہو۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اکبر کی کمر اندر کی طرف دھنسی ہوئی اور سینہ جس پر گوشت کا نام نہیں باہر کی طرف نکلا ہوا ہے۔ چہرہ قدرے لمبوترا لیکن بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک، آنکھوں میں ایک مخصوص چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ یہ چمک اور مسکراہٹ سوائے ان وقتوں کے جب وہ اذیت، انتہائی جسمانی اذیت اور نفسیاتی تکلیف میں ہوتا، اس کی زندگی کے بڑے حصے میں اس کی ساتھ رہی تھی۔ جس آدمی نے اکبر کی صرف باتیں سنی ہوں، اس کے چٹکلے اور لطیفے پڑھے ہوں، اس کی فقرے بازی اور طنز کی کاٹ کو سہا ہو، اس کی حصے مزاح دیکھی ہو، وہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس نے کن مشکلات، مسائل اور کیسی مصلوبیت کی زندگی گزاری تھی۔ خواب آرام نہیں، خواب پریشانی ہے، میرے بستر میں اذیت کی فراوانی ہے۔ روا روی میں کہا ہوا یہ شعر کہہ دینا خون تھوکے بغیر ممکن نہیں۔ ایک اس کی غزل دیکھیے: چھوڑ کے بود و باش کسی دن، خود کو کریں تلاش کسی دن، لگے ٹھکانے خاک ہماری، بلواؤ فراش کسی دن، کیوں سب کو اچھے لگتے ہو، راز کرو یہ فاش کسی دن، پیارے پنچھی اڑتے اڑتے بن جاؤ آکاش کسی دن، دیکھنا ہجر زدوں کو آ کر، کہیں گے وہ شاباش کسی دن، ہم پر بھی اکرام کرے گا وہ دستے گل پاش کسی دن، پتھر کی قسمت جاگے گی، آئے گا نقاش کسی دن، کھل جائیں گی شہر کی آنکھیں، بولے گی یہ لاش کسی دن، کھل جائیں گی شہر کی آنکھیں، بولے گی یہ لاش کسی دن، رنج گزیدہ خاک رسیدہ، اٹھیں گے خوش باش کسی دن، آئے گی
معصوم سخن میں دل پر پڑی خراش کسی دن، تو یہ ہے اس رنج گزیدہ خاک رسیدہ کی زندگی کی چند جھلکیاں جسے ہماری دنیا اکبر معصوم کے نام سے جانتی ہے۔